التماس سے دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعز الأجل الأكرم بك يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرما. ان کو جوار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. اور جن مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کی دعائیں اور مرادیں پوری فرمائے. اور اسپیشل ہمارے برادر سید ثاقب شاہ صاحب کے بھائی ماتمی سید عاشق حسین مرحوم کے جن کی اس دن کی برسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس طرح شیخ سجاد عابدی خداوند عالم ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار معصوم میں جگہ نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سید ناصر شاہ صاحب ہیں ان کی ہمشیرہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب فرمائے. اور مومنین و مومنات جو علیل ہیں اور درخواست دعا کی ہے, ایک مومن ہیں ان کے والد صاحب اور ان کی چچی علیل ہیں, اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے برادر سید رضا حیدر نقوی صاحب اینڈ ورب سے اور ضامن محمد صاحب, مرزا آصف علی صاحب, بچہ دلاور حسین, سید عباس رضا, ایاز علی صاحب اور ہمارے مہدی بھائی کے والد صاحب اور سید ابرار حسین شاہ صاحب کی زوجہ اور آپ کا نواسہ, اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ انتہائی مکرم اور محترم جناب اختر حیدری صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, ہر قسم کی بیماری رفع فرمائے. ایک مومن اور ہیں انہوں نے درخواست دعا کی ہے, سید نام نہ لینے کی درخواست کی ہے اور اللہ ان کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے اور ان کو بھی شفا نصیب فرمائے, ان کی بیٹی کو بھی شفا عطا فرمائے. اور ایک برادر ساجد علی صاحب اللہ ان کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس کے علاوہ جن نوجوانوں نے امتحان کے سلسلے میں ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور اسپیشلی ہمارے یہ جو دوست کہ جو میڈیا کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اس پروگرام کو لائیو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, بہت جگہ سے ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے اور انہوں نے لنک بھی مانگا ان سے. بہرحال کافی ان کے اس کام میں وسعت ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس کا اجر جزیل اور جمیل عنایت فرمائے. پروردگار ان کے دست و بازو میں مزید زور عنایت فرمائے اور اس ادارے کی خدمت گزار چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما, اس کی ترقی میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور فرما. پروردگار اس ادارے کو علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کا ذریعہ قرار فرما. ہمارے قلوب کو علوم محمد و آل محمد سے سرشار فرما. پروردگار ہمارے قلوب کو باہمی قریب فرما, ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اور آج کی نظر نیاز کے اہتمام ہمارے برادر محترم جناب ذوالفقار صاحب ہیں جو حاصل سے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مال و رزق میں برکت عنایت فرمائے اور وسعت عطا فرمائے اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے. پروردگار جہاں جہاں ذکر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بپا ہے پوری کائنات میں اسے اپنی حفظ و امان میں رکھ, مقدس مقامات کی حفاظت فرما, عزاداری سید الشہداء کی محافظت فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد جو عازم سفر عتبات عالیہ ہیں ان کی اس
خواہش کو پورا فرما اور انہیں مقدس مقامات کی زیارات نصیب فرما، اور اس کے علاوہ جو خرچ اخراجات مومنین اور مومنات کر رہے ہیں دامیں درہمیں سخن قدمیں، اللہ ان کی اس مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو دور دراز سے مومنین تشریف لاتے ہیں قدم قدم پہ انہیں حسین پاک کی پاک اماں شفائے ان کو مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ان کی یہ نوکری قبول اور منظور فرمائے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، علیہ توکلت وإلیہ انیب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنة للمؤمنین والنار للعاصین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم محمد المصطفى، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، لا سیما علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومات المحرومہ عن حق میراث ابیہا، ما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یؤمنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھ لیجیے مل کر۔ حاضرین گرامی قدر، اگر آپ کی توجہات مبذول ہوں تو میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ موضوع آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی در اصل دین ہے۔ انتہائی عمومی موضوع ہے اور انتہائی اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہے، اس لیے کہ خدائے لم یزل ولا یزال نے مکتب اسلام کو جو عقائد دیے ہیں، اور یہ طرح امتیاز
صرف مکتب اہل بیت کا ہے کہ مکتب اہل بیت کے عقائد قرآن کے عین مطابق، قرآن عقائد کے مطابق نہیں۔ بہت سارے مزاج ایسے ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مزاج پہ ڈھالتے، لیکن مکتب اہل بیت وہ ہے جو اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو قرآن سے وہ باتیں جو اپنے مزاج کے مطابق ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو مزاج کے مطابق نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مکتب آل محمد ایسا مکتب ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ نہ قرآن سے باہر ہے اور نہ قرآن ایسا ہے کہ جو ان کی تائید نہ کرے۔ سامعین گرامی قدر، قرآن حکیم سے متعلق مکتب اہل بیت کا جو عقیدہ ہے، بس میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھنے جا رہا ہوں کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن یہ اس لم یزل ولا یزال کی لا ریب کلام ہے، اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ جو آج قرآن حکیم ہمارے پاس گھروں میں موجود ہے، امام بارگاہوں میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، یہ بے عین ہی وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے لوح محفوظ سے اتار کر قلب محمد پہ نازل فرمایا۔ کوئی اس میں کمی بیشی کا جو بھی قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ عالم اسلام کا بالعموم اور بالخصوص مکتب تشیع کا عقیدہ۔ چنانچہ کوئی آدمی قرآن حکیم کی زیر اور زبر کا بھی قائل نہیں ہے کہ فلاں زیر زائد ہے، فلاں نقطہ زائد ہے، اس لیے کہ نقطے کے اضافے کا تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ انتہائی شکر گزار، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کی جو نقطہ گزاری ہوئی ہے وہ کسی بے نقط نے نہیں کی۔ وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو الاسود دؤلوی۔ آپ نے ان سے کہا کہ ابو الاسود اس قرآن پر نقط گزاری کر، اس لیے کہ جہاں یعلمون لکھا ہوتا اگر نقطہ نہ لگا ہو تو کون سمجھے یہ تعلمون ہے، یعلمون ہے، یا جہاں نعلم لکھا ہوتا ہے کون سمجھے یہ تعلم ہے، یعلم ہے، نعلم ہے، ہر ایک کی میننگ ڈیفرنٹ۔ یہ صحرا کائنات کے امیر کو جاتا ہے جن نے قرآن کو جمع بھی کیا، کاتب وحی سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں۔ اس لیے لکھنے والے کو لکھانے والے کا لہجہ سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ جو لکھوا رہا ہے اس کے لہجے سے اگر کوئی بندہ آشنا نہیں ہے، یہاں اگر ایک آدمی مجھے کوئی ڈکٹیشن لکھوا رہا ہے، میں لکھ رہا ہوں، میں تو سر نیچے کر کے لکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو، اب مجھے پتا ہو کہ یہ آواز اسی کی ہے جس نے پہلے لکھوایا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کے لہجے کو یا محمد جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ اب یہ جملہ اور باقی ہے، اللہ کے لہجے کو، یعنی اللہ کے لہجے کے وارث بھی دو ہیں اور علی کے لہجے کے وارث بھی دو ہیں۔ اللہ کے لہجے کا وارث ایک مصطفیٰ ہے، دوسرا مرتضیٰ ہے، اور علی کے لہجے کا وارث یا خود خدا ہے یا علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا نقطہ نقطہ، زیر زیر، زبر زبر سب اللہ کی طرف سے،
ایک مورخ کا خوبصورت جملہ ہے کہ قرآن کی زیر زبر کو بھی کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے حکومتیں زیر سے زبر ہوتی رہی لیکن قرآن اپنے مقام پہ سر پا ہے. اور عقیدہ مکتب اہل بیت کا یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بالاتفاق، اگر میرے سنی برادر تشریف فرما ہے یہاں تو میں مکتب اہل بیت کا عقیدہ سنانے جا رہا ہوں آپ. مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی بالاتفاق امت مسلمہ نے جو کیلکولیشن کیے وہ ہے 6666. اور مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں جتنی مرتبہ آیا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہر دفعہ قرآن کا حصہ ہے. اس لیے قرآن حکیم کی 114 صورتیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ برات کے شروع میں نہیں ہے لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ. اور جہاں بھی چلے جائیں آپ وہاں جب ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے تو یہ کلام کے مضبوط ہونے کی دلیل نہیں ہے، کمزور ہونے کی دلیل. لہذا اللہ کا کلام ہے، اس نے ایک آیت کو 114 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، 114 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے، لیکن اس کی ریپیٹیشن سے قرآن کی فصاحت میں کمی نہیں آئی. مکتب اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی 114 بسم اللہوں میں سے پہلی بسم اللہ صرف قرآن کا حصہ. مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ اس کا حصہ. اس لیے دیکھنے والوں نے صرف حروف دیکھے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے مقام پہ بسم اللہ ہر سورت سے پہلے ہے کہ یہ فالتو نہیں ہے، تکراری نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس سورت سے پہلے جو بسم اللہ ہے اس کا شان نزول الگ ہے. اور اسی لیے ہمارے معصومین نے فرمایا کہ جب نماز ظہرین آپ پڑھتے ہیں جو اخفا پڑھی جاتی ہیں ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند پڑھی جاتی ہے. اس لیے بسم اللہ کے اندر عقائد موجود ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ تاریخی عرض کرتا ہوں جن کی تاریخ پہ نظر ہے کہ یہ کیوں معصوم نے فرمایا نماز میں بآواز بلند پڑھو. اس لیے کہ کسی نے نماز پڑھا دی تھی اور بسم اللہ بھول گئے تھے. کسی نے سوال کیا ان سے کہ اسرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ام نسیتا، آیا بھول گئے ہو یا کھا گئے ہو؟ تو کھاتا وہی ہے جسے علی سے بغض ہوتا ہے. چنانچہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے 6666 آیات ساری کی ساری اللہ کی طرف سے. جب تک انسان 6666 یعنی 6666 ان کا کوئی اعتراف نہ کرے، ایمان نہ رکھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. آپ مجھے یہ بتائیے اگر کوئی 6665 پر ایمان رکھتا ہو وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے ایک آیت کا بھی منکر پورے قرآن کا منکر، جو ایک علی کا منکر ہو، جو قرآن صامت کی ایک آیت کا منکر ہے وہ پورے قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن ناطق میں سے ایک پارے کا منکر ہو وہ پورے اسلام کے انکار کے مترادف ہے. چنانچہ 6666 آیات اللہ کی طرف سے، ان پر ایمان ویسے ہی ضروری ہے جیسے بسم اللہ پہ ضروری ہے. جس نے ایک پر بھی اعتبار نہ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج. اب آئیے اگلا عقیدہ، یہی قرآن فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ. یہ قرآن کی آیت، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اس وقت تک بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ ہو جائے.
اس کا مطلب یہ ہے سرکار دو عالم پابند ہیں بولنے میں وحی الہی کے. جب تک وحی الہی نہ ہو تب تک محمد مصطفیٰ بولتے نہیں ہیں. اگر میں جملہ بدل دوں سمجھانے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ جو بھی بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، مرضی خدا سے بولتے. جب یہ طے ہو گیا محمد مصطفیٰ جو بھی بولتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی ذاتی مرضی نہیں ہے، وہ مرضی پروردگار ہے. جس کا قرآن کی اس آیت پہ ایمان ہے وہ میرے ساتھ چلے ذرا. مسجد نبوی کے منبر پر منبر افروز ہے محمد مصطفیٰ، اور وہاں منبر افروز ہو کے فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ متواتر حدیث ہے. تو جو یہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، جو بھی بولتے ہیں مرضی پروردگار ہوتی ہے. جب سرکار فرماتے ہیں یا علی انتا و شیعتو کا ہم الفائزون، تو اور تیرے شیعہ ہی فائز ہے، کامیاب ہے، تو پھر جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے مسلمان ہے اسے ماننا پڑے گا کہ کامیابی علی کی بشارت مرضی مصطفیٰ نہیں، یہ مرضی پروردگار ہے. اگر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، اگر فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ ہے اگر قرآن سرکار دو عالم ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے، دنیا ختم نبوت پہ کانفرنس کرتی ہے کہ ختم نبوت یہ ہے، اور سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی ہوتا. بھائی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی ولی اللہ یہ فل سٹاپ ہے نبوت کا. اگر نبی کے بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب علی نہیں تو کوئی نہیں ہو سکتا. عقیدہ ہے جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ میرے ساتھ ذرا انصاف کرے کہ جب سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میری طرف وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، گویا یہ نسبت محمد نہیں دے رہے، اللہ دلوا رہا ہے. اگر فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ مرضی مصطفیٰ نہیں ہے، مرضی پروردگار ہے. اور اگر 18 ذی الحج میں علی کا ہاتھ بلند کر کے محمد فرماتے من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو جس کا قرآن پہ ایمان ہے اسے ماننا پڑے گا ولایت علی مرضی مصطفیٰ نہیں، یہ مرضی رحمان کا نام ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے نظریہ ولایت بھی رسول سے لیا ہے، نظریہ رسالت سے لیا ہے. اور بعض اوقات جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو بہت سارے شکوک ہوتے ہیں لوگوں کے اذہان میں، وہ یہ کہتے ہیں یہ مکتب اہل تشیع اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ رسول کے لیے نماز پڑھتے، علی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جعفر طیار کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ہماری نیت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز جناب ہدیہ بی بی فاطمہ الزہرا قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے پڑھتے ہیں. مولا کائنات کی نماز ہدیہ کائنات کا امیر قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز رسول اللہ قربتاً الی اللہ. گویا ہم ہر کام جو کرتے ہیں قربتاً الی اللہ کرتے ہیں. ہمارا اٹھنا بھی قربتاً الی اللہ ہے، بیٹھنا بھی قربتاً الی اللہ ہے، اور ہم مانتے بھی اسی کو ولی ہے جو محمد کے بستر پہ سوتا بھی قربتاً الی اللہ ہے، قربتاً الی اللہ. نظریہ ولایت
میں نے کل جہاں پہ سٹاپ کیا تھا وہاں سے آگے چل رہا ہوں. حضرات کی توجہ چاہیے مجھے. چنانچہ ایک ولی کی صفت ہے وہ متقی ہو. اور سورہ یوسف میں نے جہاں سٹاپ کی تھی وہاں سے آپ اس کو ذرا کنٹینیو فرمائیے. ارشاد پروردگار یہ ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصٍ بِدَمٍ كَذِبٍ. اور مکتب اہل بیت کا عقیدہ اور مکتب اہل بیت کے لوگ محرم الحرام میں ذوالجناح سجاتے ہیں, اس کے اوپر سفید کپڑا ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر سرخ رنگ کے نشان لگاتے ہیں, اور دنیا کہتی ہے کہ یہ جھوٹے نشان ہیں, یہ جھوٹا خون ہے. آئیے میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن میں یہ بات ایک نبی سے ثابت ہے, جھوٹے رنگ کو خون سمجھ کر بوسہ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ مبارکہ یوسف, سورہ مبارکہ یوسف کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرمایا اور یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا, ان کے باقی بچوں نے کہا بابا آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے کھیلنے کے لیے. اور دیکھیں یہ باتیں اس سے ہو رہی ہیں جو اللہ کا ولی ہے. بے شک بے شک آؤں گا اِنَّ اولیاء اللہ پہ بھی, اللہ کا ولی اس سے باتیں ہو. آپ ہمارے ساتھ بھائی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر ہم سارے ایک جیسے ہیں تو بھیجیے ہمارے ساتھ. تو اللہ کے ولی نے فرمایا نہ تم اس جیسے ہو نہ یہ تم جیسا. کیوں نہیں بھیجتے؟ جب کہا نا اصرار کیا کیوں نہیں بھیجتے ہمارے ساتھ, ہم اس کی حفاظت کریں گے, اگر یہ ہم سے گم ہو گیا ہم غافل ہو گئے تو ہم خسارے میں ہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے مجھے اس بات کا حزن ہے, اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں آ کے ولی نہیں بنتا, اس کا کنیکشن پہلے سے ہوتا ہے, وہ ہماری ہدایت کے لیے ولی بن کے آتا ہے. چنانچہ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھیل کود میں لگے رہیں اور بھیڑیا نہ کھا جائے. کہا نہیں 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 ہم انتہائی حفاظت کریں گے. وقت انتہائی مختصر میں آیات نہیں پڑھ رہا ہوں. آگے اس منزل پہ آ اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے لے جائیے. کھیلنے لے گئے اور وہ مسابقے میں رہے, اور انہوں نے کیا کیا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دی, ان کی قمیض کو اتارا, اس پہ جھوٹا خون لگایا اور گھر جا کر باپ کو پیش کر دیا. قرآن اس کو یوں تعبیر کرتا ہے جاؤ علی قمیص, سارے آئے اس قمیص کے ساتھ دمن کذب, جس کے اوپر جھوٹا خون لگا. جھوٹا خون لگاؤ. چنانچہ وہ لے کے آئے, اللہ کے نبی کو دکھایا, کہنے لگے بابا افسوس ہم کھیلنے میں لگے رہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب سمجھیے گا کہ جو بھی ولایت کے مقابل میں آتا ہے در حقیقت بھیڑیا ہوتا ہے. چنانچہ کہنے لگے اسے بھیڑیا کھا گیا. جب کہا نا بھیڑیا کھا گیا, قمیض لیا اس پہ جھوٹا خون لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا, بڑا لطیف جملہ ہے, اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو بڑا لطف آئے گا. جب قمیض دکھائی, یہ دیکھیے قمیض, بھیڑیا یوسف کو کھا گیا. حضرت یوسف نے فرمایا کتنا دشمن تھا بھیڑیا میرے یوسف کا اور کتنا دوست تھا یوسف کی قمیض کا. اس لیے اتنا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا کہ قمیض کو کوئی دانت بھی نہیں لگا, کہیں سے پھٹا بھی نہیں ہے کرتا, اندر سے سالم یوسف کو نکال کر وہ نگل گیا. اب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا, بھیڑیے کی شکل میں کوئی بھیڑیا تھا جو اللہ کے ولی کا دشمن تھا. اب آئیے, جب کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ کھیل کود میں لگے رہو گے اور وہ
بھیڑیا کھا جائے گا. کہا نہیں بابا آپ نہیں مانیں گے. اب کھا گیا اب کیا کریں؟ بھیڑیے نے قمیض کو کچھ نقصان نہیں دیا. اب ہم کیا کریں؟ جو جھوٹا ہوتا ہے نا اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑی نشانی ہے. جو جھوٹا ہوتا ہے اسے بڑے جلدی غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ وہ صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے. جو سچا ہوتا ہے اسے تو پتہ ہے جو کچھ میرے من میں ہے وہ وہیں سکون سے ہے. چنانچہ وہ جھوٹا تھے. کہا بابا آپ نہیں مانتے نہ مانے, اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم جھوٹ, جلدی سے خود کہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. میں کہہ سکتا ہوں یہ بھائی ان سے تو اچھے تھے جو سرکار کو فرما گئے. کہنے لگے کہ آپ نہیں مانیں گے. وہ کھا گیا اور ہم رہ گئے اور ہم قمیض اٹھا کے لے آئے. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ صرف انسانوں کا ولی نہیں ہوتا, حیوانوں کا بھی ولی ہے, کائنات کا ولی ہے. اور اللہ کے ولی نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تم ذرا ٹھہر جاؤ, میں ابھی بھیڑیے کو بلاتا ہوں. ولایت سنیے, ولایت کیا ہے؟ اختیار ولایت. کہا ابھی ٹھہر جاؤ, میں ابھی بلاتا ہوں بھیڑیے کو. انہوں نے کہا بلائیے. انہوں نے کیا پتا بھیڑیا کسی کے بلانے پہ آ جاتا. اندر سے تو ان کا جگر موم ہو رہا تھا, لیکن کہا بلائیے بلائیے. اللہ کے نبی یوسف کے بابا حضرت یعقوب پہاڑی پہ چڑھے اور اوپر سے ہو کر پھر نیچے دامن میں آ گئے. دامن میں آ کے آواز لگاتے ہیں ایتھا الذئب, اے بھیڑیے. ابھی لفظ ذئب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی, بھیڑیا پہاڑ سے اترنا شروع ہوا. اگر آپ کی توجہ ہو تو بڑا معلوم جملہ ہے. ابھی ذئب کی بے ختم نہیں ہوئی تھی. یہ وہی بے ہے جو بائے بسم اللہ کے آغاز میں ہے. ابھی بھیڑیے کی ذئب کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھیڑیا وہاں سے چل پڑا اور پہاڑ سے اترنے لگا. میں کہوں گا اے بھیڑیے تو کتنی معرفت رکھتا ہے اللہ کے ولی کی. تو بھیڑیا ہے مگر بے غیرت نہیں ہے, بھیڑیا ہے مگر بے حیا نہیں ہے, بھیڑیا ہے مگر معصوم کی معرفت رکھتا ہے. لیکن وہ کتنے بے حیات ہیں جنہیں نبی بلاتے رہے وہ پہاڑی میں بھاگ بھاگ کے چڑھتے رہے. نبی بلاتے رہے اور وہ اوپر چڑھتے رہے. جب وہ نیچے آیا نا بھیڑیا, اللہ کے نبی نے پوچھا اکلتا یوسف, کیا تو نے یوسف کو کھایا؟ قدموں پہ سر رکھ کے نا, ولی خدا کے قدموں پہ سر رکھ کے وہ بھیڑیا بولا. اللہ نے زبان گویائی عطا فرمائی. بھیڑیا بول کے یہ کہتا ہے, تفاسیر میں دیکھیے موجود ہے, بھیڑیا بول کے یہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے نبی, اللہ نے اپنی تمام حجتوں کا گوشت ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے. سبحان اللہ, بڑا لطیف جملہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے اپنی حجتوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے. آپ سمجھئے کہ جس کو حیوان ڈس جائے وہ حجت نہیں ہے. ولی ہے کس کے بعد اس کی ولایت ہے, دیکھیے اسے حیوان ڈستا ہے یا نہیں ڈستا ہے. اور میں عرض کروں, جب اس نے کہا کہ اللہ نے اپنی حجتوں کا گوشت ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان, سانپ,
درندے چرندے جو بھی ہیں وہ اللہ کے نبی کو ڈستے نہیں ہیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو خلاصے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادھر سے آتا ہے سانپ اسے چھیڑتا نہیں ہے اور جو ادھر سے آتا ہے اسے چھوڑتا نہیں. جو ادھر سے آتا ہے اسے سانپ چھیڑتا نہیں ہے اور جو ادھر سے آتا ہے وہ اپنی فضیلت ہی یہی بناتا ہے. ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما تھے. یہ ایم.اے. اسلامیات کے کورس میں موجود ہے پنجاب یونیورسٹی کہ صاحب تشریف فرما تھے ممبر پہ اور ان کی کمر کے پیچھے کوئی تکلیف ہو رہی تھی. 16 مرتبہ ممبر پر انہوں نے ایسے منہ بنایا. اس کے بعد جب سوال کیا بعض لوگوں نے آخر آپ کے منہ ٹیڑھا کرنے کی وجہ کیا تھی تو کہا میری کمر پہ سانپ کاٹ رہا تھا تو میں نے 16 مرتبہ اس کے ڈنگ کو برداشت کیا لیکن درس حدیث میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. میں کہوں گا جسے ایک مرتبہ سانپ ڈس جائے وہ بچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا ہے تو حدیث کیسے جاری و ساری رہ سکتی ہے. چنانچہ وہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے. یہاں سے واضح ہوتا ہے اس کو اللہ کے نبی نے چوما بھی ہے اپنی آنکھوں سے بھی لگایا ہے. جو کہتے ہیں نا غازی عباس کے عالم سے لوگ کہتے ہیں شفا لیتے ہیں ان کو شفا نہیں ملتی ہو جسے نہیں ملتی اسے نہیں ملتی. جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اسے شفا ملتی ہے. یہ قرآن میں درج ہے. اللہ کے نبی نے حضرت یوسف جب بن گئے بادشاہ اور اپنی قمیض بھیجی بھائیوں کے ہاں کہا کہ یہ میرے بابا کو دیجیے اور جب وہ آنکھوں کو لگائیں گے تو اللہ بینائی واپس کر دے. اپنی آنکھوں کو لگائی بینائی واپس آ. گویا اگر ایک کپڑا ولی اللہ کی بدن سے مس ہو جائے وہ صاحب شفا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ خود زہرا کا لال کتنا بڑا دواخانہ ہے. جتنے لا علاج ہیں پڑے ہیں در حسین پر اور علاج لے کے جاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے وہاں جائے اور علاج نہ ملے. شرط یہ ہے کہ وہ ولی خدا کے بدن سے ٹچ ہوا ہو کسی اور سے نہیں. مکتب اہل بیت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو. وقت انتہائی مختصر ہے میں نے مسائل پڑھنے 2 جملے اور عرض کرتا ہوں. مکتب اہل بیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضور سرور کائنات کی ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتے. میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں برادران اہل تسنن بیٹھے ہیں سنیے. میں کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں. مکتب اہل بیت سرکار دو عالم کی تمام ازواج مطہرات کو قرآن کی روح سے اپنی ماں سمجھتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ایک بیٹی ہے ایک ہی ہے اس کا نام ہے ام ابیہا باپ کی بھی ماں اور اس میں اور باقی ماؤں میں بڑا فرق ہے. اور وہ کیا ہے سرکار دو عالم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اگلا جملہ آ رہا ہے سرکار دو عالم کی جو بیویاں ہیں عام مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن یہ شرف صرف علی کی بیوی کو ہے جو محمد کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. محمد مصطفیٰ کے لیے ماں کا درجہ. ہم تمام صحابہ کرام کے عزت و احترام کے قائل ازواج مطہرات کے بھی انتہائی احترام کے قائل ہیں. ہم تو فرعون کی بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں. سرکار دو عالم تو کجا
ان کے قدموں کی خاک بھی چوم چوم کے مر جائیں. ہم تو فرعون کی بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمیں تو صرف کردار چاہیے. ہم کریکٹر دیکھتے ہیں, کردار دیکھتے ہیں. کردار اچھا ہونا چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ہر چھوٹے بڑے سے لڑنا پڑے, اللہ کے ولی سے نہ لڑے, اپنے ولی سے نہ لڑے. کردار چاہیے. ہاں دنیا کہتی ہے کہ یہ صحبت ہے جو بندے کو بناتی بھی ہے, بگاڑتی بھی ہے. میں کہتا ہوں یہ باتیں غلط ہیں. نہ صحبت بناتی ہے نہ صحبت بگاڑتی ہے. اس لیے کہ جو رحمان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ فرعون کے گھر رہ کر بھی مومنہ ہوتی ہیں, اور جو شیطان کی کنیزیں ہوتے ہیں نبیوں کے گھر میں رہ کر بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. رحمان کی کنیزیں فرعون کے گھر بھی ہوں تو مومنہ ہوتی, اور شیطان کی کنیزیں نبیوں کے گھر بھی ہوں تو صحیح نہیں ہوتی. دیکھیں میرا کتنا پڑھا لکھا مجمع ہے. میں نے ابھی نام بھی نہیں لیا, آپ پہلے سمجھ گئے. میں نے نام نہیں لیا, آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں حضرت لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. میں حضرت نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. انتہائی شکر گزار. حضرت نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. حضرت لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح کی بیوی کا نام تھا رابعہ. انہوں نے ایک بیٹے کی تربیت کی. جب طوفان نوح آیا, اللہ کے نبی نے کہا میری کشتی پہ سوار ہو جا. کہنے لگا میں کوہ جودی پہ چڑھ جاؤں گا, وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. معلوم ہوا پہاڑ پہ چڑھنے والے ہوتے ہی وہی ہیں جو پہاڑ والے کی نسل سے ہوتے. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. چنانچہ غرق ہو گیا. چاہے اللہ پروردگار عالم نے ایک نبی کی بیوی کو جس نے تربیت غلط کر دی تھی, اللہ نے پھر پروگرام بنا لیا اس کے بعد کسی نبی کی بیوی جو ایسی ہو اسے اولاد ہی عطا نہیں کرے گا. اولاد ہی عطا. اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا, بر میری گفتگو تمام, مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ذل فغرق وہوا. فرمایا کہ اہل بیت کی مثال اس کشتی کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا, جو رہ گیا وہ رہ گیا. بس میری گفتگو تمام. سامعین گرامی قدر, آپ جس کی صف عزا پہ بیٹھے ہیں نا, جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ایسے بہن بھائی کا ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. دونوں بہن بھائی کا ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں, میں کہوں گا کہ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں نا, اب یہ لفظ یہ فکرہ میں ہر روز آپ کو یاد دلاؤں گا, اور وہ یہ, آج میری آقا زادی کو سلام کر لو, اس لیے کہ بڑے تھوڑے دن رہ گئے. آج میری آقا زادی کے ہاتھ آزاد ہے, پھر میری آقا زادی کے ہاتھ مصروف ہو جائیں گے. آج رکو میں اللہ حبیب ابن مظاہر کے مسائل پڑھنے ہیں مجھے. کون حبیب ہے؟ میں کہتا ہوں ہر کوئی لشکر حسینی میں شامل نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, عام بات ہے, اگر آپ کے ساتھ اگر گاڑی میں فیملی ہو نا, جتنا بھی قریبی دوست ہو, راستے میں مل جائے تو آپ اسے گاڑی میں نہیں بیٹھاتے, اور نہ وہ بیٹھتا ہے. اور ادھر بتائیے قافلہ حسینی ہو, ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا. ہاں جو اس لائق تھا حسین نے خط لکھ کے اسے کربلا بلا لیا. حسین نے خط لکھ کے, روایات بتاتی ہیں کہ 4 محرم کو میرے آقا نے خط لکھا حبیب کو, اور جب خیام لگ گیا نا کربلا میں اور دشمن کی فوجیں آنا شروع ہو گئی, ایک دن میری آقا زادی کہتی ہے بھیا حسین
جیسے جیسے دشمن کی فوجیں بڑھ رہی ہیں نا، ایسے ایسے میرا دل دہل رہا ہے، میرا دل خوف زدہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں میرے بھیا دشمن کے اتنے آ رہے ہیں، تیرا آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب حسین کو بچپن کا دوست یاد آیا جو حبیب کوفہ میں رہتا ہے، اور حبیب کی ڈیفینیشن سن لیجئے اس کا کردار، کہ سرکار مدینے میں ایک مرتبہ جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ، حبیب کے بابا کا نام ہے مظاہر، وہ سرکار کے صحابی ہیں، اور جب مدینہ سے گزر رہے تھے نا صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور حبیب چھوٹے تھے، مولا حسین کے ہم عمر تھے، اور دیکھتے سرکار جا رہے تھے، ایک مرتبہ سرکار نے حبیب کو نہ اٹھایا اور بوس سے لینے شروع کر دی۔ مظاہر نے پوچھا سرکار آپ کو میرا بیٹا اتنا پسند؟ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو یہ حبیب اتنا پسند ہے؟ سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرماتے ہیں یہ حبیب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، جہاں سے میرا حسین قدم اٹھاتا ہے نا یہ خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتا ہے۔ اجرکم اللہ، خاک اٹھا اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ اللہ حبیب اور مسلم ابن اوسجا کوفے کے بازار میں مہندی خرید رہا تھا، حبیب کہ داڑھی سفید ہے خطاب کرے، اور ادھر سے قاصد گھر پہنچا، خط لے کے جب گھر آیا نا، اور گھر والوں نے بتایا حبیب کی زوجہ نے کہ حبیب بازار گئے ہیں، کہا فلاں بازار گئے ہیں، چنانچہ وہ قاصد پہنچتے پہنچتے اس دکان پہ آیا، حبیب کے شانے پہ ہاتھ رکھا، شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ تیرا خط ہے۔ عزیزارو آپ کے دل میں اگر تکلیف ہو نا، کوئی جملہ مشکل آئے تو مجھے معاف کر، یہ جملہ وہ ہے جس نے حبیب کے جگر کو چیر دیا۔ حبیب وہاں سے بھاگا، مسلم کو کہتا ہے چل میرے ساتھ جلدی کر، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہے۔ مسلم بھاگتا بھاگتا پیچھے کہتے ابھی خط کھولا نہیں ہے، کیسے پتا چلا حالات خراب ہے؟ اجرکم اللہ، ایک کونے پہ جا کے حبیب سے کہا مسلم نے خط کھول، کہتا میں خط گھر جا کے پڑھوں گا، لیکن تو تیاری کر لے، تیار ہو جا، جانا ہے کہیں سفر پہ۔ کہتا ہے کہاں جانا ہے؟ کہا تو تیار ہو جا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا خط کھول کے تو پڑھ تو صحیح۔ جب خط کھولا نا، پہلی سطر جو پڑھی تو حبیب غش کھا گیا، 3 سطریں تھی لیٹر کی۔ پہلا جملہ کیا تھا سنیے گا دادارو، مولا نے خط لکھا تھا من حسین ابن زہرا من حسین ابن زہرا الى اخی الحبیب الفقیہ۔ جب مسلم نے پوچھا کیسے تجھے پتا چلا حالات خراب ہو گئے؟ کہتا ہے خط کا پہلا جملہ مجھے بتاتا ہے حالات خراب ہو گئے۔ حبیب کہتا ہے میں حسین کے بچپنے کا ساتھی ہوں، میں حسین کے مزاج سے بڑے اچھے طریقے سے آشنا ہوں۔ حسین نے جتنے بھی مجھے خط لکھے ہیں نا، پہلے یہ لکھا ہے من حسین ابن علی، بابا کا نام لکھا ہے، لیکن اب لکھا ہے من حسین ابن زہرا۔ اجرکم اللہ، کام لکھا ہے من حسین ابن زہرا، کہ حسین نے ماں زہرا کا نام جو لکھا ہے نا، اس کا مطلب ہے میرا حسین کسی بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ اجرکم اللہ، چنانچہ گھر آئے، خط کھولا، بس میں نے انتہائی اختصار سے وقت نہیں ہے، مسلم اور دونوں تیار ہوئے، چلنے لگے، اگلا خط دوسرا حصہ پڑھا الى اخی الفقیہ، کہا میرے مجتہد بھائی، جب کہا نا بھائی، یہاں حبیب نے مسلم کی گردن میں باہیں ڈالی، مسلم نے حبیب کی گردن میں باہیں ڈالی اور رونے لگے۔ حبیب رو کے کہتا ہے مجھے لگتا ہے زہرا کا لال کسی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے چھوڑ کے مجھے کہہ رہا ہے میرا بھائی۔ اجرکم اللہ، میرا بھائی
آج رکم اللہ جب چلے عزادارو، یہ وہ حبیب ہے. شب عاشور جب اسے پتا چلا نا، اصحاب نے بتایا اے حبیب، علی کی بیٹی ہم سے مطمئن نہیں ہے، ہمارے اوپر علی کی بیٹی کو اعتبار نہیں ہے، وہ کہتی ہے شاید یہ بھاگ جائے. حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کیا، تلواریں اکٹھی کر کے علی کی بیٹی کے خیام کے دروازے کے سامنے رکھ دی اور کہتے ہیں علی کی بیٹی، اگر ہمارے سروں کو 70,000 مرتبہ کاٹا جائے، پھر جوڑا جائے، کاٹا جائے، ہم تیرے دروازے کو نہیں چھوڑنے والے. اور یہی وجہ ہے کہ جب خیام کو آگ لگ گئی نا، میری آقازادی امام سجاد کو پوچھ پہ اٹھا کے جب باہر آئی نا، میری آقازادی نے عباس کو نہیں پکارا، اصغر کو نہیں پکارا، قاسم کو نہیں پکارا، ایک جملہ بتایا گیا، میرا بھیا حبیب، علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے. آج رکم اللہ. چنانچہ حبیب آئے، میدان میں شہادت ہو گئی. اب آئیے میرے ساتھ دو جملے مزید میں نے عرض کرنے ہیں. جب یہ اسیران کربلا کا قافلہ جب کربلا سے کوفہ پہنچا نا، اور ایک گلی ایسی آئی کہ جہاں میرے سجاد آقا نے رونا شروع کر دیا، اور پھوپھی اماں نے کہا بیٹا سجاد اتنا نہ رو، میں تجھے بچا 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 کر میں نے تجھے نانا کے روضے پر لے کے جانا ہے، تو میرے بھیا کی نشانی ہے. سجاد مولا کہتا ہے پھوپھی اماں رو نہیں تو کیا کروں. کہا ہے پھوپھی اماں جانتی ہیں یہ سامنے جس کے گھر سے ہم گزر رہے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ حبیب ابن مظاہر کا گھر. حبیب کا گھر. بی بی نے فرمایا جیسے ہم گزر جائیں گی تو بھی گزر جا. سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں دیکھیں گی وہ سامنے جو چھت پہ بچہ کھڑا ہے وہ حبیب کا بیٹا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جن کی 7-8 سال عمر ہے وہ سنے 7 سال کا بیٹا ہے حبیب کا جس کا نام ہے قاسم. وہ چھت پہ کھڑا ہوا تھا. میری آقازادی نے کہا ہے سجاد میری سواری کو ذرا قریب لے جانا، اگر حبیب میرے بھائی حبیب کی اگر زوجہ گھر ہے نا تو میں اس کو حبیب کا پرسہ دے لوں. تیری عظمت میں قربان علی کی بیٹی جسے اپنے بھائیوں پر کسی نے رونے نہیں دیا وہ حبیب کا پرسہ دینے جا رہی ہے. آج رکو من اللہ حبیب کا پرسہ دینے جا رہی ہے. عزادارو جیسے جیسے حالانکہ جب اس سے بازار سے گزرے نا سر سنان والے، ایک سر پہ مولا حسین، ایک نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، ایک پہ حضرت علی اکبر کا تھا، اور انہی نیزوں میں سے ایک نیزے کے اوپر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. لیکن بیٹا سر دیکھتا گیا لیکن بابا کے سر کو نہیں پہچان سکا، اس لیے کہ خون آلود تھا، خاک کربلا سے لت پت تھا، نہیں پہچان سکا. گزرتے گئے اور ادھر سے جب میری آقازادی کے سر کے اوپر سے خون بہ رہا تھا. کیسا خون کہ جب پتھروں کے زخم تھے نا ان کا خون تھا. میری آقازادی جب اس بچے کے قریب ہوئی نا اور اس سے کہتی ہے میرا بچہ تو میرے قریب آ، تو میرا بھتیجا لگتا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے. جب یہ جملہ کہا نا عزادارو معاف کرنا اگر سر کا جملہ گزرے، اور حبیب کا بیٹا کہتے ہیں اگر تو ہماری رشتہ دار ہے تو پھر میں نے تجھے پہلے تو نہیں دیکھا ہے اس جگہ میں. اور میری آقازادی نے اپنا چہرہ اونٹ کو ہان کی اونٹ پہ مارا اور مار کے کہتی ہے میرے حبیب کے بچے علی کی بیٹیوں کو کسی نے باہر نہیں دیکھا، یہ تب دیکھا جب میرا بھیا حسین مارا گیا، میرے پردے کا وارث عباس مارا. آج رکم اللہ بس 2 جملے اور سن لیجئے. جو حاجات نے اپنی زبان پہ رکھیے، جو اپنی حاجات اپنی زبان پہ رکھیے. اور میں کہوں گا عزادارہ نے مظلوم کربلا دیکھیے کہ علی کی بیٹی اور زہرا کی بیٹی یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس زہرا کی بیٹی ہے نا کہ مسجد نبوی کی دیواروں نے جس زہرا کا حیا کیا تھا. جب زہرا کی
کہ جب بی بی زہرا سے کہا گیا نا کہ اگر علی کا ہاتھ نہیں چھوڑتی ہے تو کیا کرے گی؟ بی بی نے فرمایا لَأَقْشُرَنَّ شَعْرِي، بال بکھیر دوں گی، بد دعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی اور محمد کی بیٹی کو سایہ کر لیا، پردہ بنا لیا۔ عزادارو میں کہوں گا کہ مسجد نبوی کی دیواریں جنہوں نے محمد کی بیٹی کا احترام کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ عزا خانہ علی کی بیٹی کا ہے، اس کی دیواروں کا حیا کرنا دوستو۔ اگر اپنی آلائش ہے انہیں باہر اتار کے رکھنا، علی کی بیٹی معاف نہیں کرے گی۔ میں بی بی زہرا کو گواہ بنا کے، حسنین کو گواہ بنا کے اور علم والوں کو گواہ بنا کے آخر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزادارو۔ جب میری آقازادی آئی نا سامنے اور حبیب کے بیٹے سے کہا بیٹا تیری اماں کہاں ہے؟ کہتے ہیں میری اماں نیچے قرآن پڑھ رہی ہے۔ آخری جملہ سنیے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کا واسطہ سنیے گا۔ کہا جا اپنی اماں کو پیغام دے کوئی پردیسن ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے، سر زخمی ہے، وہ تجھے بھی جانتی ہے، میرے بابا کو بھی جانتی ہے، وہ بلا رہی ہے، آ میں تجھے پرسہ دے لوں۔ آخری جملہ عزادارو جب گیا نا بچہ اور اوپر آیا پلٹ کے، میری آقازادی کو بتایا ہے امام سجاد نے، کہا قاسم آ گیا ہے۔ جب قاسم آیا نا میری آقازادی نے پوچھا قاسم تیری ماں نہیں آئی؟ سنا کہ جملہ آخری جملہ ہے، قاسم نے جو جملہ کہا، قاسم کہتا ہے میری اماں کہتی ہے میں بڑی پردہ دار ہوں۔